حضرت محترم تمہیدن میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی دیکھیں ہمارے قاری قرآن پڑھتے ہیں، بیان بھی ہے، دوسرا تیسرا بیان۔ اب ظاہر بات ہے جمعۃ المبارک کا روزہ ہے اور ظاہر بات ہے آپ کو بھی تو بولنا چاہیے نا کچھ، اس لیے میں ذرا کوشش کر رہا تھا کہ آپ بھی بولیں۔ ہمارے برادر محترم، برادر طریقت محمد عبداللہ اتاری اور میرے بہت ہی دیرینہ ماسٹر باقر حسین اتاری، یہ تو بھائی کوٹ و دودھ تک فیضان مدینہ کو آباد کرتے تھے بچپن میں۔ اب پتہ چلا اتنی دور سے آتے تھے، اب پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے۔ اللہ اللہ، دیکھو جہاں خوشبو ہو تو شہد کی مکھی وہیں جاتی ہے۔ تو اور بھی بھائی ہوں گے، میرا تعارف اور نہیں، تو ریاض بھائی تشریف فرما ہے، عباس بھائی اور بولیں، چلو تسی بھی انہوں چار میں، اللہ انہوں چار یار دے صدقے انہوں برکت عطا فرمائے۔ انہوں دی والدہ ماجدہ امی جان انہوں دے اسال ثواب واسطے افطاری دا بندوبست کیتا ہے، اور ساڈے محترم خالد محمود قادری صاحب نے حکم دیا، اور میں نے کہا حضرت افطاری میں تو سلسلہ خیر یہ تو بہت مختصر ہوتا ہے، بات نہ سمجھا سکے نہ کوئی سن سکے، بہرحال حکم ہوا، اور پیاروں کا حکم ہوتا ہے تو پھر بندہ ٹال بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک ہم تمام کا آنا قبول فرمائے، بولیے زور سے آمین۔ ہاں یہ ایسا نہیں تھا، بولیے آمین کا مقصد ہے مہر کر دی، مہر ہو گئی، آمین کا مقصد ہے ایسے ہی ہو جیسا تو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ صاحبو یہ ہم نے سنا ہے کہ اولیاء کرام کہتے ہیں جمعرات جمعہ ولیوں کو قبر آتی ہے، اور رمضان شریف میں جس کو قبر آئے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں۔ ہاں رمضان میں جنت کے دروازے کھل گئے۔ توجہ کریں، میری طرف دیکھیں، ٹائم نہیں ہے، میں ایک دفعہ بات کہوں گا، یہ موتی آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہر جگہ نہیں لٹائے جاتے۔ فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رمضان کی پہلی رات چاند نظر آیا، اللہ کی نظر رحمت ہوتی ہے اپنے بندوں پر، اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھل گئے، اور جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان شریف کے لیے۔ اور رمضان شریف اللہ کا وعدہ ایسا نہیں ہے کہ وعدہ پورا نہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت، اللہ پاک رمضان شریف میں جنت کے دروازے کھول دے، کہ مرنے والے کا حساب و کتاب بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور حضرت صدیقہ ام المومنین آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں، سیدہ خاتون جنت کا وصال بھی۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے نیک لوگوں کا وصال رمضان مبارک میں، اور ہم نے دیکھا اولیاء اللہ کو دعا مانگتے رمضان شریف میں موت، مدینہ پاک میں موت، ہم وہ دعا مانگتے ہیں کیونکہ دنیا گزار کے آخرت وہ بہت اہم ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ قرآن تو آپ سنتے ہوں گے، قرآن کے بارے میں بھی عرض کرنی چاہیے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے، اس مہینے میں کیوں پروٹوکول اتنا دیا گیا؟ ماہ رمضان کو کیوں دیا گیا؟ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کی حوریں جھانکتی ہیں، فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، ہر افطاری کے وقت بخشش ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لعاب دہن، ان کے دہن کی جو بو ہے روزے داروں کی خالی پیٹ کی، اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہترین ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
یہ مہینہ رمضان کا، سارے مہینے اللہ کا، یہ وہ مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا۔ یارو جس مہینے میں قرآن نازل ہو اس مہینے کی شان یہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہو، اس کا کیا مقام ہے؟ جس کی زبان تر رہتی ہو، قرآن سے دوستی ہو، قرآن سے محبت ہو، قرآن پڑھتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو، اس کے بیٹے حافظ قرآن ہو، اس کی کیا شان ہو؟ یاد رکھیے یہ قرآن ایک رات نازل ہوا اور 27ویں کی رات ہے بالاتفاق۔ لوح محفوظ سے سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا قلم کو، قلم بھی مخلوق، لوح محفوظ بھی مخلوق، قلم کو حکم ہوا اکتب لکھ، کیا لکھو میرے اللہ؟ لکھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھئے لا الہ، لا الہ، پڑھئے لا الہ الا اللہ، ساتھ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب یہ لکھ چکا وہ پھر فرمایا لکھ محمد الرسول اللہ۔ قلم نے سوال کیا مولا تیرے نام کے ساتھ کس کا نام لکھوں؟ تیری شان تیرے نام کے ساتھ اور کس کا نام ہے؟ فرمایا ادب اختیار کر، اے قلم ادب اختیار کر، اگر اس کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تجھے بھی نہ بناتا۔ لکھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حکم ہوا، لکھا گیا لوح محفوظ پر اللہ کا کلام۔ اور قرآن کہتا ہے کہ خشک و تر کا علم ہے میرے اندر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خشک و تر کا علم ہے میرے اندر۔ لوح بھی مخلوق، قلم بھی مخلوق، اللہ مخلوق کو علم دیتا ہے۔ تو جب اللہ مخلوق کو علم دیتا ہے تو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارے نبی کو بھی علم ہے، ہمارے نبی کو بھی علم ہے، یہ بھی جانتے ہیں اس کا ایمان کس درجے پہ ہے، اس کا ایمان کس درجے پہ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ نبی جانتے ہیں تو شفاعت کریں گے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا لوح محفوظ سے ایک رات میں بیت العزت قرآن نازل ہوا۔ بیت العزت سے اللہ پاک کی مشیت کے مطابق 23 سال کے عرصے میں کم و بیش میرے نبی کے سینے پہ اترتا رہا۔ 23 سال کے عرصے میں قرآن ایک رات نازل ہوا، پورا مہینہ بابرکت ہو گیا۔ بتائیے جس علاقے میں قرآن پڑھا جائے، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے کیا برکت ہوگی؟ قرآن قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے، قرآن حشر میں بھی فائدہ دیتا ہے، قرآن جنت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ ہاں ان کے درجات بلند کیے جائیں گے جو قرآن کے قاری ہیں اور قرآن کے حلال حرام کو سمجھتے ہیں، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، ان کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ حاجی نمازی نیچے درجے میں ہوں گے، قرآن والے کو کہا جائے گا پڑھتا جا منزلیں چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہو وہاں تیرا ٹھکانہ ہے۔ جس کا حافظ، جس کا بیٹا حافظ، جس کی بیٹا حافظ عالم ہے جی، قیامت کے دن اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ نہیں پڑھا آپ، یا تو بچہ حافظ کرا لینا پھر آپ کو بھی تاج پہنائے۔ یہاں بڑی پگڑی ہو تو سب کو نظر آتی ہے، قیامت کے دن سورج کی طرح چمکتے ہوگا وہ تاج، سورج کی طرح۔ لوگ پوچھیں گے، حیران ہوں گے کون ہیں یہ لوگ؟ کسی امت کے نبی ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، آخری نبی کی امت کا حافظ ہے، ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ تاج پہنایا جائے اور اتھارٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کون کون شفاعت کرے گا؟ تیرا بچہ حافظ ہے نا، حلال حرام کو سمجھتا ہے، قرآن کے حقوق ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو یہ اتھارٹی دی جائے گی کہ تیرے خاندان میں سے 10 حاجی نمازی نہیں جو گناہگار ہیں، جن پہ جہنم واجب ہو چکا ہے، تم ان 10 کی شفاعت کرو، ہم جنت میں داخل کر دیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، بچوں کو، چودھری سن رہے ہیں آپ، بچوں کو حافظ بنائیں، ملک صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ دنیا کے اعمال پتہ نہیں قبول ہوں نہ ہوں، یہ ایک ایسی گارنٹی ہے، شیورٹی ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔
سبحان اللہ، بچہ قرآن پڑھ رہا. تو یہ مہینہ اس لیے برکت والا ہے، اس لیے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. آپ بتائیے، اور پھر اسی میں لیلۃ القدر ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتے ہیں، اور یہ آخری اشرا آج سے شروع ہے. حالانکہ اعتکاف ہمارے شروع چکے ہیں، ہر مساجد میں، بڑی بڑی مساجد میں اعتکاف ہو رہے ہیں. ہمارے غلام الیاس بھائی بھی تشریف فرما ہے. ذمہ داری ہے ہماری کہ اعتکاف کو بھی دیکھنا ہے، وہاں سارا مینجمنٹ کرنی ہے، تو یہاں بھی حاضری ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اعتکاف لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش. لیلۃ القدر 1 روپیہ اس رات خرچ ہو جائے تو 84 سال 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب. 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو 84 سال کم و پیش 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب. صدقہ کریں، خیرات کریں. یہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ہوتا ہے. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. وہ 3 دن بیٹھ سکتا ہے، 1 رات بیٹھ جائے، اعتکاف کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے. بندے کی کیا اوقات ہے، سردی ہو جائے نا 4 کپڑے ڈال لیتا ہے، اور گرمی ہو جائے تو کپڑے اتار دیتا ہے. اللہ پاک کا حکم پہ کیوں نہیں چلتا؟ وہ بتاتا ہے کہ دیکھ میں اتنا طاقتور ہوں، میری قدرت دیکھ، اور تو اپنی اوقات پہ دیکھ. اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن کا آسرا لیں، قرآن کو وسیلہ بنائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن سے محبت کریں. تو اللہ پاک ہم تمام کو قرآن کی برکت عطا فرمائے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی والے ویسے ہمارے حضرات یہ عشر وغیرہ دے کے، زکوٰۃ دے کے قرآن کے مدرسوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے عبداللہ بھائی تشریف فرما ہے، ہمارے مبلغ ہیں، ذمہ داری ہے، بہت سارے ادارے کھولنے ہیں، بہت سے ادارے چل رہے ہیں. آپ نے بھی اپنا عشر، اپنی زکوٰۃ ان کے ذریعے آپ مدرسوں میں جمع کریں. قرآن کی آواز بلند ہوتی رہے، ہر چک میں، ہر محلے میں ہمارا قرآن کا مدرسہ کھل جائے، تاکہ جہاں قرآن کی آواز ہے وہاں رب کی راہ. تو ماں باپ کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ اپنی ماں باپ کو دعائے مغفرت میں یاد کریں. قرآن مجید پڑھے تو اس کا ثواب اپنی ماں کو بھیجے، اپنے باپ کو بھیجے. اور یہ شریعت مطہرہ پر نے حکم دیا ہے. اچھا کمال ہے. لوگ قرآن کی ایک اور بڑی بات سنے. آپ سبحان اللہ سنا لیں. پیچھے والے بات میں آئے، ان کو پتہ نہیں یہ فضائل جو ہم نے سنے ہیں. سبحان اللہ سن پڑھیں. یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. سبحان اللہ. یہ نامہ اعمال بھر دیتے ہیں. آئے ہیں ہم عبداللہ بھائی کی والدہ کے سال ثواب کے لیے، مگر اپنا نامہ اعمال بھی بھر کے جائے. بڑی بلند آواز سے سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں جو ہمارے پیارے چلے گئے. میری والدہ بھی یکم رمضان کو گئی ہے پچھلے 2 سال میں. اب یہ دیکھیں کہ جو چلے گئے ان سے تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے. قرآن پڑھ کے تعلق جوڑا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید زندہ، اور جو دنیا میں چلے گئے دنیا سے ان کا تعلق جوڑنے کے لیے قرآن ہے. قرآن ہے. کیسی بڑی بات ہے یہ کہ قرآن مجید مردہ اور زندہ کا تعلق جوڑنے کے لیے اللہ پاک کا کلام ہے. وہ انتظار کرتے ہیں ثواب.